اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 5واں پروگرام ہے عشق اور محبت کے عنوان پر، اور سیاق و سباق اس پروگرام کا یہ ہے کہ ایک وہابی قاری صہیب احمد میر محمدی نے یہ کہا ہے کہ عشق کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، یہ کوئی پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ غلط لوگوں کا لفظ ہے۔ تو اس بات کے جواب میں 4 پروگرام آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کیے جا چکے ہیں، اب یہ 5واں پروگرام ہے۔ تو اس 5ویں پروگرام کے لیے اب آپ ایک اہم بات اس حقیر کی طرف سے نوٹ فرمائیں کہ جو لفظ قرآن پاک میں ہیں، موجود ہیں، اور بالخصوص وہ الفاظ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں تو اس کا درست استعمال زیادہ لازم ہے بمقابلہ اس بات کے، اس لفظ کے جو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یعنی جو لفظ قرآن میں موجود ہیں اور اللہ کی ذات کے لیے ہیں، ان کا درست استعمال زیادہ لازم ہے، زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو دا ورڈز وچ آر ناٹ پریزنٹ ان دا بک آف اللہ، یعنی قرآن۔ یعنی قرآن میں جو لفظ ہے ہی نہیں تو اس کا استعمال مختلف زبانوں کے لوگ مختلف پلی لے سکتے ہیں، ایک ان کے لیے حیلہ و حجت بن سکتا ہے۔ جرمنی ہے، اٹلی ہے، پنجابی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، بہت ساری زبانیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس دنیا میں زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ساری ہی اولاد آدم سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے، اور اولاد آدم ہزاروں زبانیں بول رہی ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ قرآن صرف عربی زبان میں ہے۔ اب دنیا بھر کی اگر زبانوں کے مجموعی الفاظ آپ شمار کریں تو لاکھوں میں تو وہ بالیقین ہیں، اور بہت تحقیق سے اگر آگے بڑھا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ تمام زبانوں کے تمام الفاظ ملائے جائیں تو ہو سکتا ہے ان کی تعداد کروڑوں میں چلی جائے۔ تو جب وہ کروڑوں الفاظ اس قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جی کوئی ٹپیکل ایک زبان کا لفظ قرآن میں نہیں ہے تو یہ یعنی کوئی منطقی بات نہیں ہے، منطق کی بات نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے، یہ حقیقتاً اللاجیکل ہے، تو غیر عقلی غیر شعوری بات ہے، اور اس کے لیے بار بار حقیر یہ عرض کر رہا ہے کہ حقیقتاً یہ علمی خیانت ہے کہ ہزاروں زبانوں کے لاکھوں الفاظ، ان میں سے آپ ایک لفظ کو پکڑ کے یہ کہہ دیں کہ یہ تو قرآن میں نہیں ہے، تو یہ بے تکی بات ہے۔ تو اس بے تکی بات کا جواب اب ہم تک اور لاجک سے دیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی لاجک سے دیا ہے، پہلے بھی قرآن پاک سے دیا ہے، اب آئندہ بھی مزید قرآن پاک ہی سے جواب دیا جائے گا۔ تو اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب یاد رہے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت اور پہلی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی پہلی سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، رب ہونے کا ذکر ہے۔ اور آخری سورت پہ غور کریں تو بھی کیا ہے، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کا ذکر ہے۔ تو پہلی سورت رب کا ذکر، آخری سورت رب کا ذکر، تو اب رب کا لفظ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو یہ جو نجدی وہابی لوگ ہیں جو سعودیہ عرب کو بہت زیادہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو ان کے لیے غور کا نقطہ یہ ہے کہ آپ سعودیہ عرب میں رہنے والے مقامی اور غیر مقامی دونوں لوگوں کو دیکھ لیں، لوکل سعودیوں کو اور فارن ایکسپیٹس کو دیکھ لیں، تو ان کے اقامے چیک کریں
آپ کو ان کے سعودی اقامے پہ رب الاسرہ کا لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا، یعنی روزی روٹی کا رب، یعنی یہ لفظ ان کے کفالت اور کفیل کے معنوں میں لکھا جاتا ہے کہ جو بھی اگر آپ کا مالک ہے وہاں پہ یا کمپنی ہے، ادارہ ہے، تو اس کا نام آپ کے سعودی اقامے پہ رب الاسرہ کے لفظوں سے لکھا گیا ہے۔ تو اب رب کا لفظ جب اللہ کی ذات کے لیے قرآن میں موجود ہے، اور آپ لوگ چونکہ عربی زبان والے ہیں، سعودی عرب والے، اور آپ قرآن کے یعنی عربی زبان کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، باقی لوگوں کو تو آپ اجمی کہتے ہیں یعنی گونگا، تو زبان کے ماہر ہونے کے دعوے دار آپ خود ہیں، قرآن کا یعنی حقیقی سمجھنے والا ہونے کا دعوے دار آپ خود ہیں، تو پھر جب پہلی صورت میں اور آخری صورت میں رب کا لفظ اللہ کے لیے ہے، تو آپ اقامے پہ ہر سعودی کفیل کے لیے رب الاسرہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا، کہ جو لفظ قرآن پاک میں ہیں اور اللہ کی ذات کے لیے ہیں، تو ان کے لحاظ سے تو آپ کچھ احتیاط کریں۔ آپ بہت کچھ اور بھی لفظ لکھ سکتے ہیں، کیا عربی زبان میں الفاظ کی کمی؟ بہت سے اچھے اچھے لفظ ہیں جو آپ اقامے پہ لکھ سکتے ہیں۔ چلیں دوسری بات کہ رب روزی سے ہے، اور روزی کے لیے قرآن پاک ہی کی آیت ہے واللہ خیر الرازقین۔ اب جو بھی لوگ اردو سے اور عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں یا معمولی علم بھی رکھتے ہیں، تو وہ واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یوں بھی تو فرمایا جا سکتا تھا واللہ رازق، قسم کھا کے کہہ دیا جاتا واللہ رازق، قسم ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، لیکن فرمایا یوں گیا واللہ خیر الرازقین۔ اب رازقین پلورل ہے، جمع ہے، رزق دینے والے اللہ کے فضل سے اور بھی ہیں۔ تو اب بات ہو رہی ہے کہ وہ الفاظ جو اللہ کی شان، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے حوالے سے ہیں اور بڑے واضح ہیں، ان کے حوالے سے بھی تو پھر عقیدہ اور ایمان اور باتیں ساری درست ہونی چاہیے نا۔ آپ لوگوں نے حضور سرکار علی بن عثمان حجویری داتا صاحب المعروف لاہور والے، ان کے حوالے سے آپ نے شرک کا فتویٰ دے دیا کہ جی سنی ان کو داتا کہتے ہیں لہذا مشرک ہو گئے ہیں۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ لفظ داتا اردو یا فارسی میں تو مستعمل ہے، لیکن قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں۔ تو جب قرآن پاک میں لفظ داتا نہیں ہے اور اللہ کا نام بھی داتا نہیں ہے، تو پھر آپ ہی کی نجدی توحید اور آپ ہی کے نجدی عقائد کے مطابق داتا صاحب کہنے پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ لفظ داتا تو نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کا نام ہے۔ تو یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ پھر کہ واللہ خیر الرازقین، اب اس کا مطلب ہے کہ رازق کا ذکر نہیں ہے، رازقین کا ذکر ہے۔ اب انسان کی حقیقت پہ غور کریں کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ اسے رزق ملتا ہے، ماں کی ناف سے بچے کی ناف تک کا وہ سلسلہ ملا ہوا ہونا، وہاں سے اس کو رزق دیا جانا، اور پھر جب وہ اس ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر سب سے پہلا جو اسے عموماً رزق ملتا ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ تو ماں بھی اسے رزق دیتی ہے، ماں بھی اسے دودھ دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ درختوں سے ہمیں پھل ملتے ہیں، پودوں سے ہمیں فصلوں سے کھانے کی اشیاء ملتی ہیں، تو یہاں سے بھی ہمیں رزق ملتا ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے قرآن و حدیث سے کہ رزق کے فرشتے مقرر ہیں، وہ رزق بانٹتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں۔ اب بالیقین جتنے بھی بانٹنے والے ہیں، جتنے بھی دینے والے ہیں، وہ رازقین کے زمرے میں ہیں، اور اللہ ان سب سے بہتر ہے۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوا واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ تو پھر جب یہ ماننا پڑے گا کہ رازقین پلورل اور جمع کے صیغے میں ہے، تو اس کا مطلب ہے رزق دینے والے اللہ کے علاوہ بھی ہیں،
اور وہ اللہ کے فضل ہی کی شکلیں ہیں، ان پر شرک کا فتویٰ بے معنی ہے، یا زیادتی ہے، یا ظلم ہے، یا وسوسہ، یا فتنہ۔ تو اب پھر وہی بات کہ جو لفظ قرآن میں ہیں ان کا استعمال اور درست استعمال زیادہ لازم ہے۔ اب انہی میں سے ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا نام الملک ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب آپ اس میں سے غور کریں کہ الملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور جو لوگ سعودی عرب کو جانتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، حقیر خود اس بات کا گواہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے کوئی پانی کا محکمہ ہے، چاہے کوئی بجلی کا محکمہ ہے، سپاہی، فوج، ٹریفک، ڈرائیونگ لائسنس، سکول، کالج، یونیورسٹی، ہر ادارے میں آپ کو جناب بادشاہوں کی تصویریں لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب ایک تو تصویر کے حوالے سے نجدی وہابی مذہب کی پچھلے 50 سالوں کی تقریریں اور تحریریں سن لیں تو آپ کو ان کے فتووں سے دیکھ کے پتہ چلے گا کہ تصویر کے معاملے میں تو بہت سختی ہے، تو پھر آپ نے ہر جگہ بادشاہوں کی تصویریں کیوں لگا رکھی ہیں؟ اور بالعموم وہاں پہ 3 تصویریں نظر آتی ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ واقف ہیں کہ بیچ میں سعود کی فوٹو ہے اور دائیں بائیں وقت کے بادشاہ اور ولی عہد کی فوٹو ہے، اور یہ فوٹو ہر بدلنے والے بادشاہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ جیسے پچھلے دور میں 2015 تک اگر کنگ عبداللہ تھا تو عبداللہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اب کنگ سلمان کی اور محمد بن سلمان یعنی ولی عہد کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب ایک تو یہ بھی بات ہے کہ جب تصویر کے معاملے میں نجدی العقیدہ وہابیوں کے فتوے اتنے سخت ہیں تو پھر ہر ادارے میں تصویر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ خام خواہ کا گناہ کیوں مول لیا جا رہا ہے؟ اور پھر کیا جو کرنسی نوٹ ہیں وہ بادشاہ کی تصویر کے بغیر نہیں بن سکتے؟ ایک کاغذ ہی ہے نا، ایک مہر ہی لگانی ہے نا، تو وہ آپ نمبر لکھیں، جو بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے، حکومت کی گارنٹی لکھیں، اور تصویر کے بغیر بھی تو نوٹ چھاپا جا سکتا ہے، آپ تصویر والے نوٹ کیوں چھاپتے ہیں؟ اور پھر ہر بدلتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ نئے نوٹوں پہ نئے بادشاہ کی تصویر کیوں چھاپتے ہیں؟ کیا یہ سب بدعت کے زمرے میں نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بائزنٹائن عیسائی ریاست کے سکے مدینہ منورہ کے عجائب گھر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس حقیر نے خود دیکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بائزنٹائن امپائر کے سکے ہیں ان میں سے کئی سکوں پہ تصویریں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تصویر والے سکے اور کرنسی ہے وہ یعنی دوسروں کا رواج ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ پھر یہ بات کہ ہمارے نوٹ بغیر تصویر کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ سعودیہ عرب کی بہت سے اداروں میں، اخبارات میں، رسالوں میں، جرائد میں، کتب میں، ان کی تحریر و تقریر میں، بہت سے جلسے جلوسوں میں، ان کے بینرز پہ، ان کے اشتہاروں پہ آپ یہ دیکھیں گے بہت سی ایسی تصاویر موجود ہیں کہ جس میں وقت کے بادشاہ کو الملک کہا جاتا ہے، یعنی الملک عبداللہ، الملک سلمان۔ تو اب جب الملک کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور حرف الف اور حرف لام جب مل کے کسی حرف کو، کسی لفظ کو خاص بنا دیتے ہیں تو الملک، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو آپ اپنے بادشاہوں کے لیے الملک سلمان وغیرہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیا وہاں پہ آپ کی نجدی توحید آپ کو خبردار نہیں کرتی؟ کیا وہاں پہ آپ کے عقائد آپ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی نہیں بجاتے؟ کیا سارے جو فتوے ہیں وہ اہل سنت و جماعت اور شیعوں کے لیے ہیں؟ یہ تو عجب بات ہے نا پھر۔ تو جب آپ اگر ایک ہی عقیدے پہ مسلسل چلتے ہیں تو پھر سب طرف ایک ہی فتویٰ ہونا چاہیے
کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کو قرآن سے ثابت کرو، تو قرآن سے تو یہ ثابت ہے کہ الملک کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، تو پھر آپ الملک کا لفظ اپنے بادشاہوں کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اچھا، اب رب الاسرہ کا لفظ اقامہ پہ کیوں لکھتے ہیں؟ بادشاہوں کی تصویریں دفتروں میں کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جن سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، جن سے بچا جا سکتا ہے، اپنے عقائد کو محفوظ رکھتے ہوئے اگر ان باتوں سے پرہیز کر لیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے، کوئی عجب بات تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ عشق کے حوالے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں تو ہماری بھی گزارشات سنیں، اور پھر یہ بات دوبارہ سے سن لیں کہ دنیا کی ہزارہا زبانوں کے لاکھوں لفظ بلکہ کروڑوں لفظ اگر وہ سب ایک ایک لفظ پکڑیں تو ہر ایک لفظ کو قرآن سے نہیں ڈھونڈا جا سکتا، کیونکہ وہ دوسری زبانیں ہیں، قرآن عربی زبان میں ہے، اور آپ عربی زبان کو زیادہ سمجھنے کے دعوے دار ہیں، آپ سعودی عرب والے ہیں، آپ عربی زبان کے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے استعمال ہوئے ہیں، وہ آپ خود اپنے لوگوں کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہاں پہ وہ صفت والا نقطہ بھی آ جائے گا کہ اگر اللہ کا نام الملک ہے اور آپ الملک عبداللہ، الملک سلمان وغیرہ لکھتے ہیں، تو پھر بات یہ ہو جائے گی کہ اللہ کی صفات کا مخلوقات میں ہونا کیا آپ کی نجدی توحید سے مطابقت رکھتا ہے؟ تو اگر نہیں رکھتا تو پھر آپ اپنی تقریر پر ذرا پھر سے غور فرما لیں۔ اب قرآن پاک سے مزید حوالہ جات کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔